ریڈیو صدائے حریت جموں کشمیر سے اہم خبریں سنیے۔ بھارت کی غیر قانونی زیر تسلط مقبوضہ جموں کشمیر میں کل جماعتی حریت کانفرنس اور دیگر جماعتوں نے یوم استحصال کے موقع پر کشمیری عوام سے یکجہتی کا اظہار کرنے پر پاکستانی حکومت اور عوام کا شکریہ ادا کیا ہے۔ قاضی گنڈ اسلام آباد میں ایک حملے میں بی جے پی کا ایک پنچایتی نمائندہ ہلاک ہو گیا۔ مقبوضہ کشمیر میں ایڈوکیٹ زاہد علی اور حیات احمد بٹ سمیت 100 سے زائد سیاسی نظربندوں کو گزشتہ روز سری نگر سینٹرل جیل سے مقبوضہ کشمیر سے باہر مختلف جیلوں میں منتقل کر دیا گیا ہے۔ پاکستانی وزیر اعظم عمران خان نے تنازع کشمیر پر سلامتی کونسل میں دوبارہ بحث کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا ہے کہ سلامتی کونسل پر نہ صرف بین الاقوامی امن و استحکام برقرار رکھنے کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے بلکہ عالمی ادارے کی قراردادوں پر عمل درآمد یقینی بنانا بھی اس کی ذمہ داری ہے۔ پاکستانی دفتر خارجہ کی ترجمان عائشہ فاروقی نے کہا ہے کہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں ایک سال میں تیسری مرتبہ تنازع کشمیر پر بحث اس حقیقت کا واضح ثبوت ہے کہ یہ بین الاقوامی تنازع ہے جسے اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل کرنے کی ضرورت ہے۔ پاکستانی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے سلامتی کونسل میں کشمیر مسئلے پر بحث کو پاکستان کی سفارتی کامیابی قرار دیا۔ اقوام متحدہ میں چین کے مستقل مندوب زونگ جن کا کہنا ہے کہ گزشتہ سال جموں کشمیر کی خصوصی حیثیت کی تبدیلی کے یک طرفہ بھارتی اقدام سے خطے میں کشیدگی میں اضافہ ہوا ہے۔ امریکی اراکین کانگریس نے بھارتی حکومت کو ایک خط میں مقبوضہ کشمیر میں عائد پابندیاں ختم کرانے کا مطالبہ کیا ہے۔ در اثنا پاکستان نے اپنا سیاسی نقشہ بین الاقوامی فورم سمیت گوگل، یاہو اور دیگر تمام سرچ انجنز کو بھجوانے کا فیصلہ کیا ہے۔ خبریں ختم ہوئیں۔ 2019 نے جموں کشمیر میں بھارت کے خلاف جو ذہن سازی کی وہ شاید کسی دشمن ملک کو کرنے کے لیے برسوں پاپڑ بیلنے پڑتے، مگر بھلا ہو مودی کی کم عقلی اور عجلت کا کہ اس نے بھارت کے لیے ریاست کی چھوٹی سی اقلیت کے نرم گوشی کو بھی سخت گیر موقف میں بدل دیا۔ آج جموں کشمیر کا بچہ بھارتی مودی حکومت کے اس فیصلے کے خلاف پوری قوت کے ساتھ کھڑا ہے اور سراپا احتجاج ہے۔ اب بھارت جو چاہے کر لے، کشمیری عوام کا اعتماد ہرگز نہیں جیت سکتا۔ اس آئینے میں جو دراڑ پڑ چکی ہے اور جو کرچیاں ہو چکی ہیں وہ یکجا نہیں ہو سکتی، جبکہ پاکستان جموں کشمیر کے حوالے سے پہلے سے زیادہ طاقت قوت کے ساتھ کھڑا ہے، بلکہ پوری قد و قامت سے بہادروں کی طرح ان کے ساتھ کھڑا ہے، اور جموں کشمیر کے لوگ یہ سب کھلی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ سعودی عربیہ کے ہمارے بہت عمدہ تعلقات ہیں، احترام کا، محبت کا رشتہ ہے۔ پاکستانی مکہ مدینہ ان کی سالمیت پر جان دینے کے لیے تیار ہیں۔ انہوں نے ہم سے تقاضا کیا، ہم نے سمجھانے کی کوشش کی بڑے بوجھل دل کے ساتھ۔ راج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں مہاتیر محمد کو، جنہوں نے قلعہ تک نہیں کیا، اف تک نہیں کی، ہماری مشکلات کو، مجبوریوں کو وہ سمجھ گئے۔ اگر ہم نے اتنا بڑا قدم لیا، ہمارے ایک دوست کا ہم سے تقاضا تھا، آج اسی دوست کو کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کا مسلمان، وہ پاکستانی جو آپ کے لیے لڑ مرنے کے لیے تیار ہے، آج وہ آپ سے تقاضا کر رہا ہے کہ آپ وہ قائدانہ صلاحیت، وہ رول پلے کریں جو مسلم امہ آپ سے توقع کر رہی ہے۔ اگر نہ کیا تو میں عمران خان صاحب سے کہوں گا، سفیر کشمیر اب مزید انتظار نہیں ہو سکتا، ہمیں آگے بڑھنا ہوگا۔